آئیے چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت۔ وعن عبد اللہ ابن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وخرع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية۔ رواہ امام احمد والنسائی والدارمی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ وعن عبد اللہ ابن مسعود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود، یہ عبداللہ ابن مسعود عربی میں جب پڑھتے ہیں ان سے یعنی روایت ہے ان سے، انہوں نے اس طرح روایت کی ہے، تو لفظ عن جب آتا ہے عبداللہ بن جاتا ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال، انہوں نے روایت اس طرح کی، حتی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب تھے، اور کچھ آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر ایک بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے حتی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اردو زبان میں خط کے معنی لیٹر، کچھ لکھنا، لیکن عربی میں خط کے معنی ایک لکیر، ایک لائن، ایک اسٹریٹ لائن، اس کو خط کہتے ہیں۔ حتی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، جب صحابہ آپ کے ساتھ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ حتی لنا، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط، ایک لائن،
ایک لکیر آپ نے کھینچا، وہاں پر زمین پر آپ نے ایک لکیر کھینچا سیدھی سی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا سبیل اللہ. انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مثال دے کر کوئی مثال سے آپ سمجھاتے ہیں ان لوگوں کو جو اس دور میں کچھ علم یافتہ نہیں تھے اور انہیں یہ دنیا کے حاکموں میں شامل فرمانا تھا. حتی ثم قال ھذا سبیل اللہ، آپ نے فرمایا یہ سبیل اللہ ہے. یہ جو لائن، یہ جو خط، یہ جو لکیر میں نے کھینچی ہے، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا، پھر سمجھانے کے لیے سیدھا راستہ ہے. سبیل اللہ اللہ کا راستہ ہے. اب کیا کریں؟ پھر آپ نے ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر آپ نے اور لکیریں کھینچی اس لکیر کے سیدھے جانب اور بائیں جانب، دونوں طرف آپ نے اور لکیریں کھینچی. وقال ھذہ سبل، یہ بھی راستے ہیں. جو پہلی لکیر سیدھی آپ نے کھینچی تھی اس کے دائیں اور بائیں آپ نے ہر رخ میں، ہر سمت میں لکیریں کھینچی دونوں طرف، اور فرمایا، ارشاد فرمایا کیا ہے؟ ھذہ سبل، یہ بھی راستے ہیں. علی کل سبیل، یہ کیسے راستے ہیں؟ علی کل سبیل منہا، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہو. یدعو الیہ، اور تمہیں دعوت دیتا ہے اس کی طرف، پکارتا ہے تمہیں اس کی طرف. وخرع، پھر آپ نے اس قرآن کی آیت کو تلاوت فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ جو ہے میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو جو راستہ میرا راستہ ہے. مثال سے آپ نے فرمایا کہ راستے تو بہت ہیں، لیکن وہ راستہ کون سا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچائے. اس لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ہم ہر نماز میں اس کی دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً کیسا ہے؟ سیدھا راستہ ہے.
تو کون سا راستہ پتا چلا ہمیں کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس میں آپ کی سنتیں داخل ہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کے راستے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور آپ نے اشارہ کیا کہ دائیں اور بائیں لکیریں کھینچی، اس جانب بھی کھینچی اور اس جانب بھی کھینچی، دونوں طرف آپ نے اس سیدھے راستے کی طرف لکیریں کھینچ کہا یہ بھی راستے ہیں۔ وقال هذه سبل، یہ بھی راستے ہیں۔ کیسے راستے ہیں؟ علی کل سبل منہا شیطان، ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے وَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ تو میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھ کے ہی رہوں گا تیرے سیدھے راستے پر، اور میں ان کے سیدھے جانب سے آؤں گا، ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ ان لوگوں کو، صحابہ کو یہ سمجھایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ دو باتیں آج کی نشست میں ہم سمجھے کہ یہ راستہ ہے جو سیدھے راستے سے دائیں طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ سیدھے راستے سے بائیں کی جانب جاتا ہے۔ لوگ جو فلسفی ہیں، جو انتہا پسند ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو راستہ سیدھا جاتا ہے، سیدھے سے سیدھی جانب سے جاتا ہے، جو سیدھا راستہ چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ خدری ہے، اور ایک راستہ ہے جو جبریہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خدریہ یہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شیطان لے کر کے سیدھے راستے کے دائیں جانب سے چلتا ہے۔ تو کہا کہ ہم قدریے ہیں، جو چاہے انسان کر سکتا ہے، پوری قدرت اس کے ہاتھ میں، اللہ کچھ بھی نہیں، دین کچھ بھی نہیں، انسان جو چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو کرتا ہے وہی پاتا ہے، اور اس کے سوا اس کو اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ قدری ہے، اور ایک جانب ایسے لوگ ہیں جو جبریہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم حرکت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں حرکت نہ دی جائے۔ تو ایک پورے کے پورے مجبور ہیں، اور یہ پورے مختار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے، ہمارے اندر وہ تمام طاقتیں وہ قدرت وہ ہیں جس سے ہم خود چلتے ہیں، ہمیں کوئی بنایا نہیں، ہمیں کوئی پیدا کیا نہیں، ہم خود سے پیدا ہوئے اور خود سے چل رہے ہیں، اور پوری طاقتیں ہمارے اندر موجود۔ وہ خدریہ ہیں اور ایک جبریہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا لا خدر ولا جبر ولکن الامر بین الامرین، یہ اسلام ایسا دین ہے، میرا راستہ سیدھا راستہ ایسا ہے، لا خدر ولا جبر، نہ خدریہ بنو نہ جبریہ، ولکن الامر بین الامرین، یہ دونوں کے درمیان جو سیدھا راستہ ہے، یہ بیلنس جو راستہ ہے، نہ پورا خدریہ ہے نہ پورا جبریہ ہے، ولکن الامر، یہ ایک حکم ہے یہ دونوں کے درمیان۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر خط لائن لکیریں کھینچی،
اور کہا کہ ھذا صراطی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور قرآن کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی، وقرا وَأَنَّا ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو۔ تو اتباع، راستے بہت ہیں، سبھی جاتے ہیں، لیکن اتباع کرنے کا سیدھا راستہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو ہمیں سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور وہ پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں، ہر عمل میں، ہماری زندگی میں ہم سنتوں کی پابندی کریں، اور ہر حکم میں اس سے پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کو جانیں اور سیدھے راستے کو اختیار کریں۔ اور جتنے بھی فلسفی دنیا میں ہیں، یا جو بھی اور بحث اور مباحثے لاتے ہیں، یہ تمام کے تمام یہ وہ لکیریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں کھینچ کر کے دکھایا۔ یہ راستے تو ہیں، لیکن یہ راستے سیدھے راستے نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ تک پہنچانے والے راستے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا ذا الجلال والاکرام، استغفرک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو ذو الجلال والاکرام اگر تنہا پڑھیں گے تو اس کو ذو الجلال والاکرام پڑھیں گے، اور جب یا کے ساتھ پڑھیں گے
تو یا ذل جلال ذو جا کے ذا ہو جائے گا، ذل جلال ہو جائے گا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام استغفرک یا ذل جلال والاکرام، 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 استغفرک یا ذا الجلال 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 والاکرام، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد
المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایک جلالی ہے ایک جمالی، یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جلالی اور جمالی انہی سے یہ کائنات کی نشو و نما ہے، رونقیں ہیں، ایک جلالی صفات سے اور ایک جمالی صفات۔ مثال کے طور پر جلالی صفت اللہ تبارک تعالیٰ کی جہنم دوزخ ہے اور جمالی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال و جمال کے صفات سے پوری کائنات کو اپنے صفات سے ظاہر فرمایا ہے، جلالی صفات سے ظاہر فرمایا ہے اور جمالی صفات۔ جلالی صفات کے ساتھ جلال کے ساتھ اس کا اکرام بھی ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ ذل جلال بھی ہوں میں والاکرام بھی ہوں۔ جلال بھی ہے اللہ کے صفت میں، اللہ کی ذات میں، اور اس کے ساتھ اکرام بھی ہے۔ جہاں جلال کا ظہور ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کے اکرام بھی ہوتے ہیں، تو کہا کہ میں ذل جلال بھی ہوں، جلال والا بھی ہوں اور جمال والا بھی ہوں اور اکرام والا بھی ہوں۔ تو ہمیں ان صفات کو اپنے آپ انفس میں
اور آفاق میں مشاہدہ کرنا چاہیے، جس سے وہ صفات ہم سے ظہور پائیں گی اور ہمیں اس کے جلال اور اس کے اکرام سے گوش ہونے موقع ملے. یا ذا الجلال والاکرام، 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 ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ علی سیدنا محمد الحق، 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الحق،
صلى الله عليك يا أيها النبي الحق صلى الله عليك يا أيها النبي الحق وسلم عليه الله 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 تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى أرواح ثلاثين أربعة رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد نوري شاه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عمر عامر كليم شاه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم هوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت بها لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه وسللهم كما زلزلت فرعون لموسى عليه وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف ها يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علیہ